واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نہ صرف یہ کہ اللہ کا دین مکمل ہوا، اللہ کا پیغام اپنی تکمیل کو پہنچا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی تشریف آوری سے انسانیت اپنے کمال کو پہنچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں کریمانہ اخلاق اور شریفانہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو انسانی اقدار، انسانی حقوق اور جو احترام عطا کیا ہے، قیامت تک انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان اور اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ انسانیت کے احترام کا درس ایک ایسے دور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جس دور میں انسانیت سے سستی چیز اور کوئی نہیں تھی۔ احترام انسانیت کا ایک بہت بڑا موضوع عورت کا احترام بھی ہے۔ میری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، جو ہم نے سلسلہ شروع کیا کہ سیرت کا مطالعہ کیوں کیا جائے اور سیرت کا مطالعہ کیسے کیا جائے۔ آج 12 ربیع الاول کے دن میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اپنے اسوہ حسنہ سے عورت کے احترام کا کیا درس دیا۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا وہ میں بتاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے احترام کا کیا درس دیا اور اپنی امت کی عورت کے حوالے سے کیا تربیت فرمائی ہے۔ بحیثیت مرد ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو کا مطالعہ کرنا اور اس سے سبق اخذ کرنا بہت ضروری ہے۔ عورت کے احترام کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا، باہر کی دنیا کس رویے کا اظہار کر رہی ہے اور کیسا رویہ ان کا عورت کے بارے میں ہے، ہمیں اس سے فی الحال کوئی سروکار نہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس ملک میں ہم بستے ہیں، جس معاشرے اور جس سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں، اس سوسائٹی میں عورت کے احترام کی کیا سطح ہے اور کیا ہم نے عورت کے احترام کے موضوع پر کبھی گفتگو کامل طریقے سے بھی کی ہے یا اس کے کسی خاص پہلو کو تو نشان زد کیا ہے اور ایک بہت اہم پہلو کو ہم بھول گئے۔ میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ جب بھی ہم عورت کے احترام کی بات کرتے ہیں تو ہم آدھی بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی مکمل بات نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی عورت کو ہم سے شکوہ ہے، اور ایسا شکوہ ہے آپ یقین کیجئے کہ وہ شکوہ بدظنی بدگمانی سے ہوتے ہوئے اب باقاعدہ مردوں اور عورتوں کے فرقے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یعنی اس شکوے نے جو عورتوں کو مردوں سے ہے، ہماری عورتوں کو ہمارے مردوں سے ہے، آج کی عورت کو آج کے مردوں سے جو شکوہ ہے، اس شکوے نے اندر ہی اندر ایسی صورت اختیار کر لی ہے کہ وہ مردوں سے بدگمان ہوتا ہوا اور مردوں سے بدظن ہوتا ہوا بالآخر اس شکوے نے عورت کو ایک فرقہ بنا دیا اور مرد کو دوسرا فرقہ بنا دیا۔ اب عورت مرد کے بارے میں جب سوچتی ہے، آج کی عورت آج کے مرد کے بارے میں جب سوچتی ہے تو وہ مرد کو اپنے مقابل ایک فرقہ سمجھتی ہے، باقاعدہ ایک طبقہ سمجھتی ہے، باقاعدہ ایک برادری سمجھتی ہے، پھر بحیثیت برادری ان سے شکایات کرتی ہے۔ اور یقیناً ہم نے عورت کی ان شکایات کو
سنجیدگی کے ساتھ لینے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ہم نے آج تک صحیح ضرورت نہیں سمجھی ہے جتنی کہ اس کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کو زیادہ آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ عورت جب تک گھر میں ہے، میں اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اپنا موضوع واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عورت جب تک اپنے گھر میں ہے تو اس کو تحفظ کا بڑا احساس ہے، کیونکہ اس کے گھر میں اس کے باپ کا سایہ موجود ہے، تو اتنے شفیق سایہ کی موجودگی میں اس کو اپنے حقوق محفوظ نظر آتے ہیں۔ اس کے بھائی کا سایہ موجود ہے تو اس کو الفت و محبت کا ایک بھرپور احساس ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا موجود ہے تو اس کو اپنی احترام اور اپنی عزت اور اپنی عظمت کا صحیح احساس ہو جاتا ہے جب بیٹا اس کے سامنے اپنے بازو جھکاتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں ہے اور اس کا شوہر اس کو میسر ہے تو عورت کو اپنے تحفظ کا بھرپور احساس ہے، اس لیے وہ عورت مطمئن ہے۔ ہماری عورت کو ہم سے یہاں تک کوئی شکوہ نہیں۔ اب یقین فرمائیے کہ یہ اس معاشرے کا خاصہ ہے، ہمارے معاشرے کا یہ وصف اور ہمارے معاشرے کی یہ خوبی ہے، ہمارے مردوں کا یہ اعلیٰ اخلاقی قدر کا اظہار ہے کہ ہمارے مردوں کو اپنے گھر میں ہمارے مردوں سے ہماری عورتوں کو شکایت نہیں ہے، نہ اس کو باپ سے شکایت ہے، نہ اس کو شوہر سے شکایت ہے، نہ اس کو بھائی سے شکایت ہے اور نہ اس کو بیٹے سے شکایت ہے۔ ایک عمومی بات کر رہا ہوں، مستثنیات ہر جگہ ہوتی ہیں، کوئی شوہر بھی ظالم ہو سکتا ہے، کوئی باپ بھی ظالم ہو سکتا ہے، لیکن عمومی رویہ یہ ہے کہ عورت جب تک گھر میں ہے اس کو ان چار حیثیتوں میں جب مرد سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کو تحفظ اور احترام کا بھرپور احساس ملتا ہے اور اس کو اپنے احترام کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں۔ موضوع میرا یہاں سے شروع ہوتا ہے، گفتگو ہم یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہی عورت باہر قدم رکھتی ہے، گھر سے باہر قدم رکھتی ہے اور باہر جب اس کے ساتھ اس کا باپ نہیں ہوتا، جب اس کے ساتھ اس کا بھائی نہیں ہوتا، جب اس کی معیت میں اس کا شوہر نہیں ہے، جب اس کا ساتھ دینے والا اس کا بیٹا موجود نہیں ہے، وہ اکیلے باہر قدم رکھتی ہے، پھر اس کو شکایات ہوتی ہے۔ پھر اس کو جس مرد سے واسطہ پڑتا ہے وہ اس کا باپ بھی نہیں ہے، وہ اس کا بھائی بھی نہیں ہے، وہ اس کا بیٹا اور اس کا شوہر بھی نہیں ہے، وہ مرد بحیثیت مرد ہے جس کے ساتھ عورت کو واسطہ پڑتا ہے۔ عورت کی شکایت کیا ہے؟ عورت کا شکوہ اور عورت کا کرب کیا ہے؟ عورت کی اذیت کیا ہے؟ عورت کا دکھ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بحیثیت عورت میرا واسطہ پڑتا ہے ایک مرد سے بحیثیت مرد کے، تو پھر وہ مرد مجھے کیوں گھورتا ہے، وہ مجھے کیوں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، وہ کیوں سر سے لے کر پاؤں تک میرے ایک ایک عضو سے اس وقت تک نظر نہیں ہٹاتا جب تک میں نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتا، مجھے کیوں باہر اس کرب سے گزرنا پڑتا ہے، اس اذیت اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کہ میں گھر کے اندر بڑے تحفظ کے احساس کے ساتھ رہتی ہوں، میں باہر نکلتی ہوں، باہر جیسے ہی نکلتی ہوں تو جس کو میں بھائی سمجھتی تھی، جس کو میں باپ کی حیثیت سے دیکھتی تھی، جس کو میں بیٹے کی حیثیت سے دیکھتی تھی، وہی مرد باہر مجھے دیکھتا ہے، مجھے گھورتا ہے، مجھے غلط نظروں سے دیکھتا ہے، مجھے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ یہ عورت کا شکوہ ہے۔ اب مرد کی الٹی تربیت دیکھیے، مرد سے جب اس شکوے کا اظہار کیا جائے تو وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے سارا الزام عورت کے سر ڈالنا چاہتا ہے۔ مرد کا موقف یہ ہے اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اور یہ درست بات نہیں ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات نقش ہو چکی ہے کہ عورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے گی۔ اگر وہ گھر میں نہیں رہتی ہے تو پھر وہ اپنے مقام سے گویا کہ گر جاتی ہے۔ یہ مرد کی نفسیات ہے، یہ مرد کی تربیت ہے۔ اگر وہ گھر میں نہیں ہے، گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو وہ اپنا حق کے احترام گویا کہ کھو دیتی ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو تاریں، دیکھیں، گھوریں، اس پر اس کا مذاق اڑائیں، اس پر جملے کسیں، اس پر بھکتی اس کی اڑائیں اور اس کو دیکھ کر اونچی اونچی آواز سے لا حول ولا قوہ پڑھیں اور اونچی اونچی آواز سے استغفر اللہ کہہ کر اس کو اذیت سے دوچار کریں۔ یہ مرد کے ذہن میں ہے کہ یہ میرا حق ہے۔ یعنی عورت اگر گھر نہیں بیٹھتی ہے
اگر عورت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو مرد نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب اس کا احترام مجھ پر واجب نہیں ہے، اس کا احترام میرے اوپر فرض نہیں ہے، اب وہ اپنے احترام کا حق کھو چکی ہے۔ جب ہم نے طے کر لیا کہ اس نے گھر بیٹھنا تھا تو وہ گھر سے باہر نکلی کیوں ہے؟ جب نکلی ہے تو اب وہ ہم سے احترام کی توقع نہ رکھے۔ عورت کا یہ شکوہ ہے اور مرد کا یہ موقف، کسی نہ کسی صورت میں یہ موقف موجود ہے۔ سیرت کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، قرآن کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اور ہم نے مرد کے اس موقف کو بھی شریعت کی کسوٹی پر رکھنا ہے، اور عورت کے اس شکوے کا بھی تجزیہ کرنا ہے کہ وہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک نہیں۔ اگر ہم نے پورے انصاف کے ساتھ، پورے علم و شعور کے ساتھ عورت کے اس شکوے کا ازالہ نہ کیا اور عورت کا یہ شکوہ بدستور باقی رہا تو مرد اور عورت میں فرقہ وارانہ حد تک نفرت کی فضا پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہو بھی گئی، کافی حد تک ہو چکی ہے، وہ پنپ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ مرد اور عورت دو برادریاں بن جائیں گی ہماری سوسائٹی میں۔ آپ نے اسلام آباد میں عورت مارچ کے قصے سنے، 2-3 سالوں سے ہو رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے ہو رہے ہیں، اور آئندہ لگتا یہ ہے کہ اس مارچ کو بڑی کوریج بھی ملے گی، اس کو مقبولیت بھی ملے گی، اور پھر اس وقت تک سر سے پانی گزر چکا ہو۔ ہم نے ہمیشہ اس مارچ کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا ہے، اس کی مذمت کی ہے، اس کو سازش قرار دیا ہے، اس کو بدنیتی قرار دیا ہے۔ ہمارا یہ رویہ درست نہیں۔ مذمت اور تنقید کرنا ہمارا حق ہے، کیونکہ وہاں پر غلط گفتگو بھی ہوتی ہے، ناشائستہ رویے کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ باتیں درست بھی ہیں، کچھ شکوے قابل غور بھی ہیں۔ آپ نے ان عورتوں کا اگر موقف سنا ہو تو وہ عورتیں اپنا موقف بیان کرتی ہیں۔ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے مردانگی سے اور ہماری جو مردانہ غیرت ہے اور جس مقام پر ہم اپنے آپ کو فائز سمجھتے ہیں اس سے تھوڑا سا نیچے اتر کر ان کی شکایات کو سنجیدگی کے ساتھ سننے کی بھی ضرورت ہے۔ ان کی باقاعدہ یہ شکایت ہے کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتی ہیں ہم پورے لباس میں ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ کیا مرد کا بھی کوئی پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مرد کے لیے بھی شریعت نے کوئی اصول اور ضابطے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے؟ کیا مرد کو بھی کسی نے سمجھانے کی زحمت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا مرد کو بھی تربیت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہمیں تار تار کے کیوں دیکھتا ہے، یہ ہمارا شکوہ ہے۔ ہم کیسا لباس پہنتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے، یہ ان کا موقع، لیکن وہ ہمیں ہر صورت تاریں گے، گھوریں گے، دیکھیں گے، ہمارے اوپر جملے کسیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ حق ان کو کس نے دیا؟ ہم اپنے اس حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ جب ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے اوپر جملے نہ کسے جائیں، ہمیں تار تار کے اور گھور گھور کے نہ دیکھا جائے۔ اس میں کتنا وزن ہے آپ کو شریعت کی نظر میں سمجھاؤں کہ عورت کے اس شکوے میں وزن ہے۔ دیکھیے، جب بھی ہم غیرت کی بات کرتے ہیں، عزت کی بات کرتے ہیں، پردے اور پاک دامنی کی بات کرتے ہیں، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو کا موضوع صرف عورت کو بناتے ہیں، ہماری توپوں کا رخ صرف عورت کی طرف ہوتا ہے۔ ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ غیرت، عزت، پاک دامنی اور حمیت کے اندر مرد کا بھی ایک کردار ہے، بلکہ مرد کا پہلے کردار ہے، مرد کا بنیادی کردار ہے۔ قرآن کریم جب سورہ نور میں مرد و عورت کے اختلاط کی بات کرتا ہے کہ مرد اور عورت کو جب اکٹھا کہیں چلنا پڑے، کہیں اکٹھا ہو جانا پڑے، تو اس وقت آداب کیا ہیں؟ تو وہ سب سے پہلے اسلام سب سے پہلے مرد کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ ابھی وہ عورت کو چھیڑتا ہی نہیں ہے، وہ عورت کی بات ہی نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ عورت جب پورے لباس میں ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آدھے لباس میں ہو تو کیا کرنا ہے، جب وہ بے پردگی کا مظاہرہ کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اسلام کو مرد کی تربیت جب پیش نظر ہوتی ہے تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عورت کیا کرے۔ مرد کی تربیت سے جب دلچسپی ہے تو مرد کو سب سے پہلا حکم غیر مشروط طور پر اسلام یہ دیتا ہے کہ جب بھی آپ باہر نکلیں اور آپ کو لگے کہ یہاں پر مرد و عورت کا اختلاط ہوگا
عورتیں بھی اس مجلس میں آئیں گی، عورتیں بھی اس سڑک پر چلیں گی، عورت بھی اس سکول کالج اور یونیورسٹی میں آ سکتی ہے، عورت بھی اس گیدرنگ میں آ سکتی ہے، تو اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تو بڑا فساد برپا ہو۔ تمہارے لیے بہتر، تمہارے لیے پاک دامنی اور معاشرے کی عزت و ناموس کا راز اسی میں ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد وہ عورت کی طرف جاتا ہے کہ آپ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کی یہ الٹی تربیت ہوئی اس لیے ہے کہ ہم نے عزت، غیرت اور پردے کی جب بھی بات کیا تو ہماری توپوں کا رخ عمومی طور پر عورت کی طرف جاتا ہے، لیکن مرد کی تربیت کا پہلو نظر انداز ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت سے ہمیں کیا بتاتے ہیں، دیکھیں۔ اچھا، اس سے پہلے چلیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ ہیں، صحابہ کے ساتھ ہیں، اور ایک عورت گزرتی ہے سنسان گلیوں، ویران گلیوں میں۔ شہر سے باہر کا سفر ہے تو ایک بائی پاس کہہ لیں آپ، جس پہ عمومی طور پر لوگوں کا رش نہیں ہے، ایک ایسا راستہ اور ایک ایسی سڑک ہے جو جنگل سے شہر کی طرف جا رہی ہے۔ ایک عورت جا رہی ہے گھر کا کام کرنے کے لیے، اس کے سر پر ایک گٹھڑی ہے، اس گٹھڑی کے اندر کھجور کی گٹھلیاں ہیں۔ وہ اپنے شوہر کی ایک جاگیر سے، ایک زمین سے وہ روزانہ جاتی ہے، گٹھلیاں اکٹھی کر کے اس کی گٹھڑی بنا کر سر پہ اٹھاتی ہے، اور پھر گھر میں لا کر ان گٹھلیوں کو کوٹ پیس کے اپنے اونٹ کو چارہ بنا کے دیتی۔ حالت کمزور ہے، غریب لوگ۔ یہ عورت، جوان عورت، سنسان گلی میں سر پہ گٹھڑی رکھ کر، مجبور عورت، غریب عورت جا رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں۔ اب سیرت کا مطالعہ ہمیں یہ کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اس ملاقات میں عورت نے کیا رویہ اپنایا، اور اس ملاقات میں مردوں نے کس رویے کا اظہار کیا۔ ہماری غلطی کیا ہے کہ اسی واقعے کو اسی منبر پر میں نے 3 سے 4 مرتبہ بیان کیا۔ عورت کے لیے کیا سبق ہے اس کو تو میں نے ڈسکس کیا، مرد کے لیے کیا سبق ہے اس کو میں نے بھی بیان نہیں کیا۔ پچھلے اسی سال کے مارچ کے مہینے سے لے کر اب تک مسلسل میرا تاثر یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ پردے اور عزت کی بات کرتے ہوئے مرد کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے اترے، اپنا اونٹ اس عورت کی خدمت میں پیش کیا، خود پیچھے ہٹے تاکہ وہ عورت اس اونٹ پر سوار ہو۔ ہم تو مرد ہیں، ہم پیدل بھی چلے جائیں گے، یہ عورت ہے، اس کو اونٹ کی ضرورت ہے، اس کو سواری کی ضرورت ہے، اس کے پاس بوجھ بھی۔ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور پیش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے نہیں بڑھے، اونٹ آگے کر دیا، خود پیچھے ہٹ گیا، تاکہ وہ عورت سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، بلا جھجک اس اونٹ پر بیٹھے اور اپنے گھر چلی جائے، ہم پیچھے پیچھے پیدل چلے جائیں۔ عورت نے کیا کیا؟ عورت اس اونٹ پر سوار اللہ کے رسول کی پیشکش کے باوجود بھی، وہ اللہ کے رسول کی عزیزہ بھی ہیں، ایک طرح سے جانتی ہیں اچھی طرح، وہ حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر، وہ نہیں بیٹھی، وہ اونٹ پر نہیں بیٹھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آفر سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور گھر جا کر اپنے شوہر کو کہا چونکہ آپ کی اجازت نہیں تھی تو میں نہیں بیٹھی۔ ہم نے اس واقعے میں ہمیشہ یہاں آ کر بریک لگا دیا کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر دیکھیں کچھ بھی نہیں کرتی۔ ہم نے یہاں سے یہ درس کیوں نہیں لیا کہ ایک سنسان گلی میں اکیلی عورت جب مل جائے تو دوستوں کی گیدرنگ کے ساتھ ہمارے مردوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، غور کرنے کا یہ بھی مقام۔ عورتوں کی مجلس میں بے شک آپ اس پہلو کو اجاگر کریں، لیکن ہم مرد ہیں، ہمارے لیے رسول اللہ کے اسوہ میں کتنا بڑا نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک عورت کو، اکیلی عورت کو کتنے احترام سے نوازا ہے۔ یہ تو مسلمان عورت ہے۔ اصل بات احساس کیا کہ ایک عورت جو گھر سے باہر قدم نکالتی ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس نے کیوں قدم نکالا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھر سے باہر کیوں نکلی ہے، وہ کس مجبوری کے تحت نکلی ہے۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ مرد مجھے گھور گھور کر دیکھیں گے،
دل پہ پتھر رکھ کے نہ جانے بیٹے کی بیماری نے، نہ جانے شوہر کی بیماری نے، نہ جانے بچوں کی تعلیم نے، کس مجبوری نے اس کو باہر نکالا. وہ باہر نکلی ہے، بے شک وہ بڑا لباس پہن کر نہیں نکلی ہے، وہ اس کا اپنا فعل ہے، وہ اللہ کو جواب دہ ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام کی ضرورت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن جب وہ نکل پڑی ہے تو پھر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم اس کی عمر کو دیکھے بغیر، اس کی مجبوریوں کا سوچے بغیر، اس کے بیک گراؤنڈ کو جانے بغیر ہم کیوں اس کو ایک، میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم کیوں اس کو ایک جنسی کھلونا سمجھ کر ٹریٹ کریں؟ یہ تربیت ہماری کون کرے گا، یا ہم اپنے بچوں کو کب سمجھائیں گے؟ چلے مان لیا کہ اس کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، اس کو پردے میں رہنا چاہیے، تو پھر وہ عورتیں جو پردے میں ان کو یہ شکایت کیوں ہے؟ آپ سروے کریں نا، وہ عورتیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہیں ان کو بھی یہی شکایت ہے کہ مرد ہمیں گھورتے ہیں، مرد ہمیں تاڑتے ہیں. لہٰذا یہ صرف بہانہ ہے کہ عورت چونکہ بے پردہ باہر نکلی ہے تو اس لیے ہم نے 2-4 جملے جڑ دیے. ایسی بات نہیں ہے، یہ ہماری اندر کی حیوانیت ہے جس کو تربیت کی ضرورت ہے. ہماری تربیت ہے نہیں تو پھر ہم الزام ڈالتے ہیں اس کی بے پردگی کے اوپر، اور محفوظ ہم سے باپردہ بھی نہیں. آپ صلی اللہ، اچھا یہ تو بے پردہ اور باپردہ عورت کی بات ہے. 12 ربیع الاول کے دن سیرت کا ایک اور سبق بھی لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، دشمن کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی. غور سے سنیے، کافر، بے پردہ کی نہیں، کافر کی بیٹی آئی ہے، دشمن کی بیٹی آئی ہے، اللہ کے رسول میں آئی ہے، ننگے سر آئی ہے، کوئی حجاب کے ساتھ پردے کے ساتھ ڈھکی ہوئی نہیں آئی، ننگے سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جس چادر کی خدا نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں اس کالی کملی کو اتارا اور اس عورت کے سر پہ ڈال دیا، اور بتایا کہ عورت کا احترام کیا چیز ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول دشمن کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے. فرمایا میرے دوستو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کافر کی ہو یا دشمن. ہمیں اپنی بیٹی، یعنی ہمارا پورا عورتوں کا جو احترام ہے اس کا کل دائرہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہے تو وہ قابل احترام ہے، میری بہن ہے تو وہ قابل احترام ہے، میری بیوی اور میری ماں ہے تو وہ قابل احترام ہے. لیکن اگر وہ کسی اور کی ہے تو پھر وہ اپنا حق احترام کھو دے گی اور مجھے حقوق مل جائیں گے، سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ میں اس کو گھوروں کہ اس نے گھر سے باہر قدم کیوں نکالا. بھائی اس کی مجبوریاں ہیں، کچن اس کا کام ہے، کچن کی ضروریات کو وہ خود جانتی ہے، ان ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ باہر نکلے گی، آپ پابندی نہیں لگا سکتے. اس نے گھر کو سنبھالنا ہے، اپنے ذوق کے مطابق سنبھالنا اس کا حق ہے، وہ اپنے ذوق کے مطابق گھر کا سامان لانے کے لیے باہر نکلے گی، آپ پابندی نہیں لگا سکتے. تو کیا اس مجبوری کے تحت باہر نکلنے والی عورت جب باہر نکلے گی تو ہمیں یہ حق مل جائے گا کہ ہم اس کو دیکھتے رہیں؟ جب ہم گھورتے ہیں، تاڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آپ یقین فرمائیے کہ کسی عورت سے جا کے آپ پوچھئے کہ اس وقت وہ کتنی تکلیف سے گزرتی ہے، وہ کتنی اذیت سے گزرتی ہے، وہ کتنے کرب سے گزرتی ہے. اس کرب اور اس اذیت کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہمیں اپنی بیٹی کا تحفظ عزیز ہے، کل ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ اگر باہر نکلنا پڑے، پورے برقعے کے ساتھ نکلنا پڑے، اور اگلا ہماری بیٹی کو ہماری موجودگی میں گھورتا ہے، ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہر مرد یہ محسوس کرتا ہے. اچھا، ہم اتنے دوہرے معیار والے لوگ ہیں کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بیوی کبھی بھی نہیں کہتی کہ ہمارے گھر کا جو فرد ہے وہ خراب ہے، کیونکہ ہم نے ان کے سامنے تو پردے اور احترام کی اتنی پریکٹس کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کی نظر میں معصوم ہوتے ہیں. کوئی الزام لگا لے تو ہماری عورتیں ہمارے دفاع میں اتر آتی ہیں. وہی عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تو ان کو ہر مرد کیوں خراب نظر آتا ہے؟ کہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا دوہرا معیار ہے کہ ہم گھر میں اپنی عورتوں کے حقوق اور ان کے احترام کا درس تو جانتے ہیں، ہم ان کے علاوہ کسی عورت کا احترام نہیں جانتے. اس لیے ان کو ہم سے یہ شکایت ہے، اور یہ بجا طور پر شکایت ہے. رسول اللہ کا وہ صرف مردوں کا رسول نہیں ہے، وہ عورتوں کا بھی رسول ہے، بلکہ عورتوں کے لیے وہ زیادہ شفیق ہے. اللہ نے کتنی رعایتیں دی ہیں عورتوں کو، وہ ہمیں نہیں دی. وہ کس لیے دی ہیں عورتوں کو؟ عورتوں کے ساتھ رعایت کا معاملہ اللہ نے بھی رکھا ہے، اللہ کے رسول نے بھی رکھا ہے. زندگی بھر ہم سے کبھی نماز معاف نہیں ہوتی،
عورت سے ہر مہینے معاف ہو جاتی. ہم سے کبھی روزہ معاف نہیں ہوا, عورت سے پھر بھی معاف ہو جاتی. بھائی وہ صنف نازک ہے, اس پر پہلے بہت بوجھ ہے, اس کی پہلے بہت ذمہ داریاں ہیں, اس کے اوپر پورے گھر کو سنبھالنے کا, پوری نسل کی تربیت کا, گوشت کے ایک لوتڑے کو 6 فٹ کا انسان بنانے کی ذمہ داری ہے. اس کی رعایت تو اللہ نے کی, اللہ کے رسول نے کی ہے. وہ باہر نکلتے تو ہمارے لیے رعایت کی مستحق نہیں ہے. یہ عورت کا وہ کرب ہے جو پھر آہستہ آہستہ بدگمانی میں تبدیل ہوا. اب بدگمانی سے زیادہ بد اعتمادی تک چلا گیا ہے. اب عورت اپنے آپ کو مستقل ایک فرقہ سمجھنے لگی ہے, مرد کو ایک فرقہ سمجھنے لگی ہے, اور وہ مرد پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر ہم عورت کو الزام دیتے ہیں, حالانکہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے کو سکون دینے کے لیے عورت کو احترام دینا پڑے گا. عورت کے احترام میں ہماری اپنی بہن کا احترام پوشیدہ ہے, ہماری اپنی بیٹی کا احترام پوشیدہ ہے. 12 ربیع الاول 1442 کا یہ درس کافی ہونا چاہیے سیرت کا ہمارے لیے, کہ اللہ کے رسول نے ایک اجنبی عورت کو کتنا احترام دیا ہے. اتنا احترام دینا رسول کے ہر نام لیوا کے لیے فرض ہے. وآخر دعوانا